رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ انداز بیاں اچھا نہیں میرا شاید کہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے ماں باپ کے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے، بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے، ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان۔ تو پہلے میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں مکہ کے ایک راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کیا اور اسے اس کے گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ عمامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ حدیث کے راوی ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ سے فرمایا، ہم نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ اس شخص کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھنا اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور صلح رحمی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان سے تعلق استوار نہ رکھنا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی وفات کے بعد ان سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا پسندیدہ فعل ہے۔ ایک سے زائد سواریاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سواریاں تھیں۔ مسلمانوں کے عام عادت یہی ہونی چاہیے کہ وہ سر پر کپڑا رکھے۔ سلف صالحین کا یہی معمول تھا، تاہم بوقت ضرورت گھر یا گھر سے باہر ننگے سر رہنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ نے عمامہ بدوئی کو دیا تھا، تو یقیناً ان کا سر ننگا ہوگا۔ ضرورت سے زائد مال یا گاڑی عزیز و اقارب جن کے پاس نہ ہو انہیں دینا باعث فضیلت ہے، اور اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ کے متبع سنت ہونے کا بھی خوب اندازہ ہوتا ہے۔ آگے میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث کا نمبر ہے 5142۔ حضرت ابو سعید حمیزہ پیش اور سین پر زبر مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک
وفد ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کار اور ان کے لیے مغفرت مانگ اور ان کے بعد ان کی کیے گئے عہد کو پورا کرنا اور ان رشتہ داروں کو جوڑنا جو انہیں کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اسے ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں مذکورہ طریقہ اختیار کیے جائے۔ ان طریقوں میں قرآن خوانی، تیجا، ساتواں، 10واں اور چہلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے اصالِ ثواب کے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ دعا و استغفار وغیرہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زندوں کو بھی، کیونکہ یہ کام حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی شمار کیے گئے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا اور والدین کے لیے بھی مغفرت اور رفع درجات کا باعث ہوں گے۔ وفات کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کرنا، صدقہ جاریہ کا ایسے علم کا جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہوں، اور نیکی اور نیک اولاد کی دعاؤں کا، یعنی البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فیض یاب ہوں، تیسرا اور نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ نیکی کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر کے بدعت کو ترجیح دینے کی بجائے اہل علم سے مسئلہ دریافت کر لینا چاہیے، اور اہل علم کا بھی شرعی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو خود ساختہ فضائل بتانے کی بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں۔ خیر القرون میں یہ عقیدہ نہایت پختہ تھا کہ نیکی صرف وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی قرار دیں، ورنہ صحابی عربی زبان کے ماہر تھے اور ہمارے ملاؤں سے زیادہ خوبصورت وظائف و دار گھڑ کر ثواب پہنچانے کا طریقہ ایجاد کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے قرآن و حدیث کو ترجیح دی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ آگے میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور بخاری کا نمبر ہے 3818۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ پر آئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ نیز آپ کا یہ معمول تھا کہ اکثر آپ بکری ذبح فرماتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بعض اوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمہیں کیا معلوم، وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، اس کی خوبیاں
گواتے اور میری اولاد بھی اس سے ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ بکری ذبح فرماتے اور خدیجہ کی سہیلیوں کو اتنا گوشت ہدیہ بھیجتے جو انہیں کافی ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے جب آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت طلب کی تو آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ اجازت مانگ رہی ہے، یعنی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا اے اللہ، حالہ بنت خویلد ہے، یعنی فرات اور استجاب کے ملنے جلے جذبات میں ہے، بے ساختہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ اس میں ایک تو ان خوبیوں کا اجمالی ذکر ہے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ متصف تھی، دوسرے اس محبت کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ تیسرے اس پر واصلہ کا تذکرہ ہے جو آپ نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا۔ چوتھے اس بات کا اثبات ہے کہ سوائے ابراہیم رضی اللہ کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ کے بطن سے تھے، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ پنجم ان انسانی جذبات کی وضاحت ہے جو ایک محبوب شخصیت کی یاد سے انسان پر طاری ہوتے ہیں، جو خوش کن بھی ہو سکتے ہیں اور فکر و انداز میں مبتلا کرنے والے بھی۔ آگے حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم کا نمبر ہے 2513۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو میری کم عمری کی باوجود وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ اس طرح نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصعب ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس قدر تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹے ہی ہوں۔ اس میں صحابہ کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم و خدمت میں بھی انہیں تحمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا باہمی تعلق برادرانہ، دوستانہ اور مخلصانہ تھا، اور اس کی اصل بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت وابستگی تھی۔ گویا وہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ نہایت قابل قدر چیز ہے۔ اس طرح بزرگوں کے خادمین کی بھی تکریم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔